بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث أنه لا يخفى أن النهي عن الشيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة ولو بالأصل فلا يجوز الاتيان بالشيء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الاتيان به. بحث ہماری ہے تنبیہات میں، اور آج تیسری تنبیہ محل بحث میں ہے۔ بحث یہ ہے کہ جس طرح معلوم ہے کہ موضوعات میں اگر شبہ ہو تو وہاں ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ برات جاری کریں گے، حتیٰ کہ اخباری بھی ہمارے ساتھ ہے کہ شبہات موضوعیہ میں ہم برات جاری کریں گے۔ بعض نے اشکال کیا ہے کہ شبہات تحریمیہ کا اگر موضوع ہو تو ہم برات جاری نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، ہمیں علم ہے، مثلا خمر حرام ہے، اس کی حرمت کا ہمیں علم ہے۔ اب خارج میں ایک مائع سائل ہے جو مشکوک ہے کہ یہ خل ہے یا خمر ہے۔ اگر خل ہے، سرکہ ہے، تو پھر تو اس کا کھانا پینا جائز ہے، اگر خمر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تو یہ جو مستشکل ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، خمر کی حرمت معلوم ہے، لہذا جب علم آ گیا ہے تو یہ علم یقتضی فراغ الیقینی، تو ہم وہ مصادیق، وہ افراد جو کہ معلوم الخمریت ہیں ان سے بھی اجتناب کریں گے، اور جو مشکوک الحرمیت ہے، مشکوک الخمریت ہے، اس سے بھی ہم کیا کریں گے؟ اجتناب کریں گے۔ یہ کس بنا پر؟ کہ حرمت معلوم ہے، اشتغال الیقین، ہمارا ذمہ مشغول ہو چکا ہے خمر کی نسبت کہ خمر حرام ہے۔ یہ اشتغال الیقین یقتضی فراغ الیقین، جمیع افراد سے ہم کیا کریں گے؟ اجتناب کریں گے، معلوم الخمریت بھی اور جو مشکوک الخمریت۔ اس کے مقابل میں آتے ہیں آغا شیخ انصاری، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ ہم جو ہے صغرا اور کبرا دونوں معلوم ہونے چاہیے، صغرا اور کبرا دونوں معلوم ہونے چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجہول ہوتا ہے، مشکوک رہتا ہے، تو ہم اصالت برات جاری کریں گے، رفع عن امتی ما لا یعلمون۔ یہ رفع عن امتی ما لا یعلمون جس طرح کبرویات میں ہماری مدد کر رہی ہے، اسی طرح صغریات اور مصادیق و موضوعات خارجہ میں بھی معین ہے۔ لہذا اگرچہ کبروی طور پر، کلی طور پر حکم کے لحاظ سے ہمیں علم ہے
کہ خمر حرام ہے، لیکن سغرویات کے طور پر دیکھیں، مصادی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مصداق مشکوک ہے، لہذا جب مشکوک ہے، اس کا خمریت کا پتہ نہیں ہے، تو رفع نعمت یہاں جاری ہوگا۔ لہذا جب صغرا اور کبرا دونوں معلوم ہو جائیں گے تب ہم کیا ہے اس سے اجتناب کریں گے۔ الخمر حرام ھذا معلوم الخمریت، لہذا ہم اجتناب کریں گے۔ لہذا محض فقط یہ کہنا کہ خمر معلوم الخمر حرمت ہے اور یہ کیا ہے مشکوک ہے تو پھر بھی اجتناب کریں گے، یہ بات درست۔ لہذا مطلقاً کسی بھی مشکوک الحرمت میں ہم اجتناب نہیں کریں گے، یہ مدعا اور اس کا نظر تھی شیخ اعظم انصاری کی۔ اس کے مقابل میں آتے ہیں تفصیل کا قول آغا خوند کا۔ آغا خوند کہتے ہیں کہ نہ ہم مستشکل کا قول مانیں گے کلی طور پر، نہ شیخ آخوند کا۔ کیوں؟ وہ مستشکل کہتا ہے کہ جمعی شبہات میں ہم پرہیز کریں گے، آغا شیخ انصاری کہتے ہیں جمعی شبہات کو ہم ارتکاب کریں گے، اصالت برات جاری کریں گے، رفع نعمت ما لا یعلم جاری کریں گے، ہم ارتکاب کریں گے۔ آغا شیخ آخوند آتے ہیں، وہ قول بے تفصیل کے قائل ہیں۔ آغا آخوند کہتے ہیں کہ ہم آپ نے اگر کفایہ کا جو گزشتہ مادہ امتحانی تھا، عام خاص کی بحث اس میں تھی، تو وہاں عام کی 3 قسمیں ہیں، یا عام استغراقی ہوتا ہے، یا عام مجموعی ہوتا ہے، یا عام بدلی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ آغا آخوند کہتے ہیں کہ ہم نہی کو دیکھیں گے کہ نہی طبیعت سے کس طرح وابستہ ہے۔ نہی جب شارع مقدس نے ایک چیز سے منع کیا ہے، نہی فرمائی ہے، تو نہی کا اس طبیعت سے تعلق کس طرح ہے؟ آیا اس طبیعت کے جمعی افراد علیحدہ منہی عنہ ہیں؟ فرض کرتے ہیں کہ مثلا ایک طبیعت لا تشرب الخمر، آپ خمر نہ پئیں، تو فرض کرتے ہیں کہ بالفعل جو ہے 1000 اس کے مصادیق ہیں، تو کأنہ یہ نہی منتشر ہو گئی ہے 1000 افراد میں، تو یہ 1000 محرمات خارجیہ ہیں۔ العیاذ باللہ اگر کوئی شخص ان میں سے مثلا 5 کا ارتکاب کرتا ہے، بقیہ سے اجتناب کرتا ہے، 5 کو پی لیتا ہے، تو اس نے 5 کے حساب سے اس نے کیا ہے حرمت انجام دی ہے، معصیت کی ہے، بقیہ کی نسبت امتثال کیا ہے۔ تو جتنے افراد سے اجتناب کرے گا اتنا امتثال ہوگا، مولا کی اطاعت کی ہے، اور جتنوں کا وہ کیا کرے گا ارتکاب کرے گا، انجام دے گا، پیے گا، تو وہ معصیت شمار ہوگی۔ یہ ہوا کہ یعنی اس حرمت جو ہے وہ طبیعت سے آ کے افراد تک منتشر ہو گئی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہی جو ہے وہ طبیعت سے تعلق رکھتی ہے، اس طرح کے جمعی افراد وہ ایک ہی معصیت اور ایک ہی امتثال اس میں شمار ہوگا۔ مثلا اگرچہ اس طبیعت کے ہم کہیں کہ مثلا خارج میں 5 فرد ہیں، لیکن ان کا ایک ارتکاب کرنا، ایک کو انجام دینا، کأنہ اس نہی کا اس نے معصیت کی، نہی کا انجام نہیں دیا۔ مثلا شارع مقدس کہتا ہے کہ لا تلعب فی الصلاۃ، لا تضحک فی الصلاۃ، ٹھیک، یا جتنے بھی نواقض الصلاۃ ہیں جو بھی آپ وہ فرض کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک شخص ایک صلاۃ میں 10 نواقض انجام دیتا ہے تو وہ کہیں گے کہ بھئی اس نے کیا ہے ایک میں مثلا 10 نواقض انجام دیتا ہے تو 10 مرتبہ اس نے کیا نماز کو نقض کیا ہے۔
ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اول ناقص سے اس کی نماز پوری کی پوری کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں ایک ہی نہیں ہے کہ آپ نے نماز کو نہیں توڑنا، اس سے ان میں سے کوئی بھی ایک ناقص آ گیا تو اس کی نماز کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، معصیت شمار ہوتی ہے۔ ہاں قضا صوم میں، ہاں قضا احرام میں، ہاں قضا جو ہے مثلا بہت سی اس کے مصادق ہیں۔ تو یعنی تو مثلا کوئی کہہ کے کہا لگانا، رونا، یا مثلا لعب کرنا، کھیلنا صلاۃ میں، یہ الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی کھیلتا ہے مثلا ایک ہی شخص ہے تو اس حساب سے وہ معصیت شمار ہوگی، دوسرے حساب سے امتثال شمار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک انجام دے گا تو وہ معصیت شمار ہوگی، یہ عاصی شخص ہے۔ تو یہ سب ملا کے ایسی باتیں وہ ایک ہی حرمت بنتی ہے۔ ان میں کسی ایک کا بھی ارتکاب کرنا کہ انہو سب کا وہ ارتکاب کیا ہے، اس نہی کی اس نے مخالفت کی ہے۔ بس نہی کیا ہے؟ وہ بسیط ہے، ایک ہی چیز سے، ایک ہی فرد سے انجام دینے سے وہ نہی ہے، یعنی وہ معصیت شمار ہوگی، عاصی شمار ہوگا، اور اس نے امتثال نہیں کیا۔ بس یہ دو صورتیں ہیں، دو طبیعتیں ہیں، یا نہی کا تعلق افراد سے ہے علیحدہ علیحدہ، یا وہ افراد سب مل کے ایک نہی کا کیا ہے؟ فرد بنتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عام مجموعی، اور اسے کہتے ہیں عام استغراقی، جمعی افراد جو علیحدہ علیحدہ ان پر حرمت ہے۔ تو آگاہ خون کہتے ہیں کہ جہاں طبیعت بمعنی جمعی افراد علیحدہ علیحدہ نہی آ گئی ہے، ہر ایک فرد پر حرمت آ کے بیٹھ گئی ہے، تو وہاں اگر کوئی مشتبہ فرد آ جاتا ہے تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ برات جاری کریں گے، مالا یعلم جاری کریں گے، اور کہیں گے کہ ممکن ہے کہ اس پر حرمت نہ آئی ہو۔ مثلا 100 اس کے افراد ہیں اور وہ معلوم ہیں، معلوم الخمریت ہیں، اگر 100 سے زائد آ گیا اور یہ مشتبہ ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس پر ہو سکتا ہے حرمت ہی نہ آئی ہو، لہذا اس میں ہم اصالت برات جاری کریں گے، اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نہی اگر طبیعت سے اس طرح تعلق ہو کہ اس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے، طبیعت واحدہ ہے، کسی ایک کا ارتکاب کا انہو اس نہی کا اس نے کیا کیا؟ مخالفت کی ہے، معصیت کی ہے، تو وہاں ہم خوف زدہ ہیں، وہاں ہم کیا ہیں؟ خوف زدہ ہیں، وہاں ہم اس مشکوک فرد کو انجام نہیں دیں گے۔ لیکن وہاں آگاہ پھر بھی دو یعنی صورتیں بناتے ہیں، ایک صورت میں انجام دے سکتے ہیں اور ایک صورت میں انجام نہیں دے سکتے۔ کس صورت میں؟ جب نہی کا تعلق فقط طبیعت سے ہو۔ مثلا شارع مقدس کہتا ہے کہ لا تفطر فی الصوم، آپ صوم میں کوئی افطار نہ کریں، اور مثلا افطار کرنے والی چیزیں جو نواقض صوم ہیں، فلاں اکل و شرب و فلاں، یہ چیزیں مل کے ان میں کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے گا تو وہ جو نہی لا تفطر وہ اس کی معصیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کہتے ہیں وسط نہار ہے، کوئی 2-3 بجے کا ٹائم ہے، تو ایک مشکوک چیز ہے تزریق، یعنی سوئی لگانا، مثلا انجیکشن لگوانا، مغذیہ مثلا کوئی انجیکشن یا کوئی تھیلی وغیرہ ڈرپ وہ چڑھاتا ہے، تو شک ہوتا ہے کہ آیا وہ جو شارع نے کہا تھا کہ لا تفطر، آپ افطار نہیں کرنا، تو یہ مفطر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، تو یہ تو معلوم ہے کہ صوم میں جو نہی ہے وہ اس قسم ثانی میں سے کہ جس فقط طبیعت پر وہ نہی آئی ہے، سب میں کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے گا وہ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ شک ہوتا ہے، تو اس نے تزریق تو کی ہوئی ہے، ڈرپ تو لگایا ہوا ہے، اب یہ شک فعل مشکوک ہے، تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ اس تزریق سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ وہ جمعی نواقض اس نے کیا کیے ہوئے تھے؟ ترک کیے ہوئے تھے، کسی کو انجام نہیں دیا ہوا تھا، اب یہ فعل مشکوک انجام پایا ہے تو ہم استصحاب کریں گے، تزریق کے بعد کیا کریں گے؟
استصحاب کریں گے کہ پہلے بھی کسی نواقص کو انجام نہیں دیا، ابھی بھی ہم اسی استصحاب کو لے کے آتے ہیں کہ اس نے کوئی بھی ایسا ناقص انجام نہیں دیا، لہذا اس کا صوم کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب اس کی حالت سابقہ ہو ترک والی، اسی کو ہم لے آتے ہیں کہ اس نے پہلے سے بھی ترک رکھا ہوا ہے، ابھی بھی وہ اس نے ترک رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر حالت سابقہ ترک نہ ہو، مثلا اول فجر ہے، ٹھیک، تو یہ سب کچھ کھا پی رہا تھا فرض کرتے ہیں، اب وہ فجر کا وہ آن شروع ہو رہا ہے، تو اس نے اسی اول مثلا لحظہ میں اس نے تزریق کی ہے۔ اول لحظہ میں کیا ہے؟ فجر کے تزریق کیے، ڈرپ لگایا ہے، تو اب یہ شک ہے کہ اس نے کیا ہے جو ہے اس نواقص میں سے کوئی ایک ناقص اس نے انجام دیا ہے یا نہیں، تو حالت سابقہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ابتداء صوم ہے ابھی، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس نے نہیں کیا ہوا تھا، ابھی اسی کا حالت سابقہ کا ہم کیا کریں؟ استصحاب کریں گے، تو اب استصحاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم احراز کریں کہ صوم کی حالت میں کوئی بھی چیز ایسی جو کہ نواقص میں سے اس نے انجام نہیں دی، اس کو احراز کرنا ضروری ہے۔ احراز یا بالوجدان ہونا چاہیے، یقین ہو کہ میں نے کوئی نواقصات میں سے کسی کو انجام نہیں دیا، یا کسی اصل کے ذریعے سے احراز کرے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے احراز نہیں کیا، جس طرح استصحاب والی وسط نہار میں تزریق کی تو اس نے استصحاب کر کے ثابت کر دیا کہ اس نے کیا ہے وہ کوئی نواقص انجام نہیں دیا، لیکن اول نہار میں جو اگر مثلا کرتا ہے تو اس میں کیا ہے استصحاب نہیں کر سکتا، احراز نہیں کر سکتا، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تزریق وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ایک پھر تشبیہ دیتے ہیں، جس طرح کے مثال کے طور پر ایک فعل واجب ہے میرے لیے، مثلا صلاۃ، تو میں صلاۃ کو انجام دے رہا ہوں، تو ایک چیز جو کہ مشکوک ہے کہ آیا اس سے نماز ٹوٹتی ہے، باطل ہوتی ہے یا نہیں باطل ہوتی، تو میرے لیے یہ تھا کہ آپ کیا ہیں نماز کو نہ توڑیں ان چیزوں سے۔ ایک چیز ہے کہ وہ شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نماز باطل ہو جائے، ممکن ہے اس کے ساتھ باطل نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ جس طرح کے احراز کرنا واجب ہے صلاۃ میں، جتنے بھی واجبات ہیں، یا اس کے ہم مثال دیتے ہیں صورت کے ساتھ، وہ اچھی رہتی ہے مثال، کیا صورت نماز کا جز ہے یا نہیں ہے، تو آگاہ کہتے ہیں کہ تقریباً فقہ کا یہی ہے کہ ہم اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، ہم احتیاطاً صورت کے ساتھ نماز انجام دیں گے تاکہ یقین ہو جائے کہ جو ہمارا ذمہ مشغول تھا نماز کے لیے اس کو ہم نے یقیناً طور پر انجام دیا۔ اگر ہم صورت کے بغیر انجام دیں گے تو پھر ایک خلل سا رہتا ہے ذہن میں، خلفشار رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری نماز ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، میرا جو واجب تھا وہ ادا ہوا نہیں ادا ہوا، تو اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی تقاضا کر رہا ہے کہ آپ احتیاط کریں اور صورت کے ساتھ نماز انجام دیں تاکہ آپ کو کوئی خلل ذہن میں نہ ہو، وہ فراغ یقینی آ جائے، تو ہم احتیاط کیا کرتے ہیں صورت کے ساتھ نماز انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں اگر نہی کا تعلق طبیعت سے تو وہاں آگاہ خود کا یہی نظریہ ہے کہ وہ جس طرح وہ جو ہے کہہ رہا تھا مستشکل کہ وہ جو اشتغال یقینی یقتضی فراغ الیقینی، آگاہ خود کہتا ہے کہ یہ مورد اس صورت میں جب نہی طبیعت سے تعلق ہو وہاں اشتغال یقینی یقتضی فراغ الیقینی ہے، لیکن اگر نہی کا تعلق طبیعت سے ہو کہ جمعی افراد تک منتشر ہو گئی ہے وہاں اس کی نوبت نہیں ہے۔ یہ خلاصۃ الکلام تھا پورا، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثالث، الامر الثالث اب تنبیہ الثالث، انہ لا یخفی ان نہی عن شیء، یہ بات مخفی نہ رہے کہ ان نہی عن شیء، اگر نہی آ جائے کسی چیز پر اور وہ کس صورت میں نہی ہو، اذا کان بمعنی، وہ نہی اس معنی میں ہو کہ طلب ترکہ فی زمان، کہ وہ نہی طلب ترک کہہ رہی ہے کہ آپ اس شے کو ترک کریں، شے بھی معنی کوئی فعل ہوگا،
اس فعل کو ترک کریں فی زمان، مثلا صوم کے لیے ہے تو آپ اس فترہ میں اول فجر سے الی غروب آفتاب یا غروب مثلا اس تک آپ نے ترک کرنا ہے، او مکان یا خاص مکان میں آپ نے یہ چیز انجام نہیں دینی، جس طرح کے مثلا حرم ہے، شکار وغیرہ کی نہیں ہے، فلاں چیزوں کی نہیں ہے، تو یا طلب ترک زمانے کی ہے اس مدت میں یا اس مکان میں، بحیث لو وجد فی ذاک الزمان او المکان، یہ نہیں اس طرح ہے کہ لو وجد فی ذاک الزمان، اس زمانے میں، او المکان یا اس مکان میں، وہ نہی عنہ کا فرد اگر کوئی بھی پا گیا، ولو دفعتاً، ایک ہی فرد اس کا انجام پا گیا، لما امتثل اصلا، تو اس نے نہی کا امتثال اصلا نہیں کیا۔ اب شاعر نے کہا کہ آپ نے صوم میں ان چیزوں کو انجام نہیں دینا، تو ایک ہی چیز جیسے ہی انجام دے گا تو اس کا صوم کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اس نے کھانا کھایا ہے تو کچھ روزہ اس کا صحیح ہے کیونکہ پانی نہیں پیا، اور اس نے کوئی چیز انجام نہیں دی، جتنے حساب سے انجام دیتا جائے گا اتنا حساب اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روزہ قابل تعدد اور قابل کیا ہے، وہ تدرج نہیں ہے، وہ بسیط ایک ہی چیز سے وہ کیا ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ دَفْعَةً لَمَا امْتَثَلَ عَقْلًا، تو یہ اشارہ ہے کس کی طرف کہ نہ یہ اس طبیعت سے تعلق رکھ رہی ہو۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو کان اللازم علی المکلف، تو مکلف پر لازم ہے کیا؟ احراز انہ ترکہ بالمرہ، تو اسے احراز واجب ہے کہ یہ احراز کرے کہ اس شخص نے جمیع اس نواہی کو کیا کیا ہے؟ ترک کیا ہے، بالمرہ یعنی سرے سے کسی کو انجام نہیں دیا ہے۔ اب چاہے وہ جمیع نواقص کو یا جمیع چیزوں کو اس نے ترک کیا ہے، اس کو احراز کرے سب چیزوں کو میں نے انجام نہیں دیا، یا وجدان کے ذریعے سے اس کو احراز کرے، یا وجدان کے ذریعے سے نہ بھی، ولو بالاصل، اصالت استصحاب وغیرہ کے ذریعے سے بھی ثابت کرے کہ احراز کرے کہ اس نے ترک کیا ہے، تو پھر بھی کافی ہے۔ جس طرح کہ وسط النہار میں اس نے تذریق کی ہے تو استصحاب کے ذریعے سے اس نے کیا کیا ہے کہ تذریق سے پہلے اس نے کوئی چیز انجام نہیں دی تھی، اسی کا استصحاب کر کے ثابت کرے گا کہ میں نے کوئی چیز نواقص میں سے انجام نہیں۔ وَلَوْ بِالْعَصْرِ لہذا فلا يجوز الاتیان بشیء یشک معه فی ترکہ، جائز نہیں ہے مکلف کے لیے کہ وہ انجام دے بشیء ایسے فعل کو، یشک معه جس شے یا جس فعل کے ساتھ اسے شک ہو، فی ترک ہی کہ اس نے کیا ہے اس شے جو کہ منعی نے اس کو ترک کیا ہے یا ترک نہیں ہے۔ الا اذا کان، یہ وہ صورت یہی کہ طبیعت سے تعلق نہیں رکھ رہا ہے، تو لہذا اس صورت میں اس کو کیا ترک کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مشکوک چیز کو بھی۔ الا، ہاں اس صورت میں ترک نہیں کرے گا، الا اذا کان مسبوقا به، اذا کان شیء مسبوقا بترک، ٹھیک، جب وہ مسبوقا بترک ہو یعنی پہلے وہ ترک تھا، جس طرح کہ وسط النہار میں اس نے تذریق سے پہلے کیا تھا؟ ترک تھا، اس نے کوئی نواقص میں سے انجام نہیں دیا، تو یہ جو فعل مشکوک ہے یہ بعد میں آیا ہوا ہے۔ کان میں ہوا کی ضمیر پلٹے گی وہ شے مشکوک، تو وہ شے مشکوک کیا ہے؟ وہ مسبوق بترک ہے، یعنی ترک اس سے پہلے ہے، تو ایسی صورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیستصحب مع الاتیان بھی، تو استصحاب کیا جائے گا مع الاتیان بشیء مشکوک، شے مشکوک کے انجام دینے کے بعد اس کے ساتھ وہ استصحاب کرے گا کہ پہلے کوئی نواقص میں سے انجام نہیں دیا، پہلے سب تروک تھے، ترک تھا سب چیزیں، تو اسی کا استصحاب کر کے لے آئے گا۔ اب بھی کا تذریق کے بعد بھی وہی چیز باقی رہے گی کہ میں نے ترک رکھا ہوا ہے قائم۔ نعم، یہ اب دوسری صورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں نہیں کیا ہے ہر ایک فرد پر آ کے بیٹھتی، ہر ایک فرد کیا ہے وہ حرام بن جاتا ہے،
تو جتنے افراد کو ترک کرے گا اتنا امتثال شمار ہوگا، جتنوں کا ارتکاب کرے گا اس میں معصیت شمار ہوگی۔ نعم لوکان نہیو بمعنی طلب ترک کل فرد من ہو، اگر نہیں کا معنی یہ ہے کہ شارع مقدس طلب ترک کہہ رہا ہے کہ آپ ترک کریں، لیکن کل فرد من ہون منہی عنہ کا، منہی عنہ کا جتنے بھی افراد ہیں اس سب کا کیا کرنا ہے؟ ترک کرنا ہے، لیکن علی حدۃ ہر ایک منہی عنہ ہے۔ 100 ہیں تو 100 حرمات آ گئی ہیں، اب ایک شخص کیا ہے ایک کا ارتکاب کرتا ہے تو 99% امتثال شمار ہوگا، ایک میں معصیت شمار ہوگی۔ تو لما وجب الا، پس واجب نہیں ہے الا ترک ما علم انہ فرد، فقط اس کا ترک، مثلا ما علم انہ فرد، جو معلوم ہے کہ یہ اس نہی کا فرد ہے، فقط اس کو ترک کرنا واجب ہے، باقی جو مشکوک ہے اس کو ترک کرنا واجب نہیں ہے۔ وحیث لم یعلم، اب فرد مشکوک کی بات کہہ رہے ہیں، وحیث لم یعلم معلوم نہیں ہے تعلق النہی، ٹھیک کہ نہی کا تعلق کیا ہے کس سے؟ الا مگر بما علم انہ مصداق، مگر نہی کا تعلق اس سے ہے جو کہ معلوم ہے کہ یہ اسی کا مصداق ہے نہی کا، بس جو معلوم ہے کہ یہ اس کا مصداق ہے، یعنی جو معلوم الخمریت ہے وہ اس نہی کا مصداق ہے، فقط اسی سے ہم ترک کریں گے، باقی جو معلوم نہیں ہے تو اس کو ہم ترک انجام دے سکتے ہیں۔ فَأَصَالَةُ الْبَرَاءَةِ فِي الْمَصَادِقِ الْمُشْتَبَهَةِ مُحَكَّمَةٌ، پس اصالۃ البراءۃ مصادیق مشتبہ میں جتنے بھی موضوعات خارجی مشتبہ ہیں وہاں جاری ہوگی۔ فَانْقَطَعَ بِذَلِكَ، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان مجرد العلم بتحریم شیء، ابھی وہی مستشکل کی بات کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ تھا کہ بھئی ہمیں خمر کی حرمت معلوم ہے، لہذا یہ اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ معلوم الخمریت جو مصادیق ہیں اس سے بھی اجتناب کریں گے اور مشکوک سے بھی اجتناب کریں گے۔ کیوں؟ اشتغال الیقین کہتا ہے کہ آپ سب سے اجتناب کریں، آگاہ خود کہتے ہیں اس کی نوبت نہیں ہے۔ ان مجرد العلم، فقط یہ علم ہونا بتحریم شیء، فلاں چیز حرام ہے، مثلا خمر حرام ہے، لا یوجب اللزوم اجتناب عن الافراد المشتبہ، یہ موجب نہیں بنتا کہ لازم ہے کہ ہم اجتناب کریں عن الافراد المشتبہ، مشتبہ افراد سے کیا کریں؟ اجتناب کریں۔ فیما کان المطلوب، اس صورت میں کہ جب مطلوب بالنہی کیا ہو، وہ صورت ہے کہ افراد ہر ایک کیا ہے وہ حرام بن رہا ہے۔ ما کان المطلوب بالنہی طلب ترک کل فرد علی حدۃ، او کان شیء مسبوقا بالترک، یا شیء کیا ہو مسبوق بے ترک ہو، تو وہاں بھی ہم کیا ہے انجام دے سکتے ہیں۔ وَإِلَّا، اگر مطلوب طبیعت ہے افراد نہیں، یا وہ مسبوق بے ترک نہیں ہے، یعنی جس طرح کے صوم میں اول فجر سے وہ تضریع کر رہا ہے وہ مسبوق بے ترک نہیں ہے، تو وَإِلَّا سے یعنی دونوں چیزوں کی نفی کر رہا ہے، تو وہ کون سی صورت ہوگی کہ جب نہیں تعلق رکھ رہا ہے طبیعت سے اور کوئی مسبوق بے ترک نہیں ہے، تو اس صورت میں درست ہے کہ ہم اجتناب کریں۔ لَوَجَبَ الْاجْتِنَابُ عَنْهَا، تو واجب ہے اجتناب کریں گے افراد سے عقلاً لتحصیل الفراغ قطعاً، تاکہ قطعاً ہم فراغت کی تحصیل کریں اور کہیں کہ اشتغال یقینی واقع فراغ الیقینی کا تقاضا کر رہا ہے۔ اب تمثیل دے رہے ہیں، فَكَمَا يَجِبُ فِيمَا عُلِمَ وُجُوبُ شَيْءٍ، جس طرح کہ واجب ہے کس صورت میں؟ فیما علم وجوب شیء، جب ایک شے کا وجوب معلوم ہے، صلاۃ کا مثلا وجوب معلوم ہے، تو اس میں واجب ہے، کیا واجب ہے؟ احراز و اتیانی ہی، احراز کرنا واجب ہے کہ اس نے نماز کو فعل معمور بے کو اتنے انجام دیا ہے، اس کو احراز کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ ہم کیا کریں گے اس صورت جو کہ شک ہے کہ یہ جز ہے یا نہیں ہے اس کو بھی انجام دیں گے، تاکہ ہم معمور بھی کو احراز کریں، ثابت کریں، اطاعتاً لامرہ، امر مولا کی اطاعت کرتے ہوئے، جس طرح کہ وہاں
ہم مشکوک چیز کو بھی انجام دیتے ہیں تاکہ اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی کا جاری ہوتا ہے وہ قاعدہ. فَكَذَلِكَ يَجِبُ اسی طرح ہی واجب ہے فیما اس صورت میں کہ علم حرمتہ ایک چیز کی کیا ہے وہ حرمت معلوم ہے تو وہاں واجب ہے. کیا چیز واجب ہے؟ یجب کا فاعل احراز ترکہ کہ احراز کریں کس چیز کو؟ احراز ترک ہی اس نہی کو ترک کو ہم کیا کریں گے؟ احراز کریں گے کہ اس نے جمیع افراد کو جو معلوم ہے ان کو بھی ترک کیا ہے اور جو مشکوک ہے اس کو بھی ترک کیا تاکہ وہ جو نہی ہے اس کو ہم احراز کریں گے کہ اس نے ترک رکھا ہوا ہے. احراز ترک ہی و عدم اتیان ہی اور اس فرد کو انجام نہیں دیں گے امتثالا للنہی المولا نہی مولا کا امتثال کرتے ہوئے. تو یہ جو اشتغال یقینی یقتضی فراغ یقینی یہ اس طبیعت میں جاری ہوگا جو کہ مسبوق بترک نہ ہو. غایت الامر کما یحرز وجود الواجب بالاصل جس طرح کے واجب کے وجود کو احراز کیا جاتا ہے بسا اوقات وجدان اور بسا اوقات بالاصل کے ذریعے سے ہاکذا کذالک یحرز ترک الحرام بھی تو ترک الحرام کو احراز کرنا ہے بالاصل یا بالوجدان کہیں وہ تو اچھی بات ہے. اگر وجدان بالوجدان نہیں ہو رہا تو حتیٰ کہ آپ اصل کے ذریعے سے بھی احراز کریں کہ آپ نے اس حرام کو ترک رکھا ہوا ہے. لہذا والفرد المشتبہ وإن كان مقتضى صالت البراۃ جواز الاقتحام فيه جو فرد مشتبہ ہے اگر ہم لو خلیہ و نفس اس فرد مشتبہ کو دیکھیں تو وإن كان مقتضى صالت البراۃ اصالت برات کا تقاضا یہی ہے کہ جواز الاقتحام فيه ہے آپ اس فرد مشتبہ میں اقتحام اور اقدام کر سکتے ہیں. الا ان قضیۃ لزوم احراز ترک مگر کیا کریں کہ قضیت لزوم احراز ترک یہ جو احراز ترک جو کہ لازم ہے اس کا تقاضا یہ ہے وجوب التحرز عنہ واجب ہے ہم تحرز کریں عن الفرد المشتبہ سے بھی. ولا یکاد یحرز الا بترک المشتبہ اذن اور یہ ترک لازم کا احراز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا مگر بترک المشتبہ سے. لہذا ہم مشتبہ کو بھی ہم ترک کریں گے تاکہ وہ جو ہم پر لازم تھا کہ ہم ترک لازم کا احراز کریں تو ابھی بھی ہم کیا مشتبہ کو بھی ہم انجام نہیں دیں گے تاکہ اسی ترک جو کہ ہم پر لازم تھا اس کا احراز لازم تھا ہم اسی کو احراز کر سکیں. فتفتن وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل